إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا موضوع انشاءاللہ بدعت سے متعلق ہے. بدعت کیا چیز ہے اور بدعت کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا. میرے بھائیوں، بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں، ہر اس نئے کام کو جو اچھی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے کیا جائے اور اس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ملتی ہو، صحابہ کرام کے فعل سے نہ ملتی ہو، تو وہ عمل بدعت کہلاتا ہے. اور بدعت ایسی چیز ہے کہ جو گمراہی ہے اور انسان کو گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر، خطبۃ الحاجہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے. یعنی دین کے اندر، دنیا کے اندر نہیں، دین کے اندر اجر و ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام کیا جائے، نیا کام، وہ بدعت کہلاتی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائیوں، بدعت انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. انسان کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اگر انسان اس زندگی میں اس کو بدعت کا پتہ نہ ہو اور وہ گمراہی کے راستے پر چلتا رہے، وہ عمل کرتا رہے اور اجر و ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، اچھی نیک نیتی سے کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری محنتیں، ساری کاوشیں سب رائے گا چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر، من احدث فی امرنا، اس دین کے اندر جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا، هذا اشارہ ہے اس دین کی طرف، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو اعمال کی جاتے تھے، جو عبادتیں کی جاتی تھیں، وہی عمل هذا ما لیس منہ، جو اس کے اندر نہیں ہے، اس نے وہ کام ایجاد کیا، فہو رد، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہمارا عمل نہیں تھا، تو پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود عمل ہے. چاہے وہ کام نکالے، کوئی طریقہ اس نے نکالا، یا کوئی عمل کیا، کوئی عبادت کی، نیک نیتی کے ساتھ کی، لیکن وہ عمل قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا، صحابہ کرام کے فعل سے ہمیں وہ عمل نہیں ملتا، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہی بدعت ہے. اور صحابہ کرام نے اپنے مختلف انداز میں اس بات کی وضاحت کی ہے اپنے اقوال سے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من ایاکم ومن ابتدع، کہ ہر اس چیز سے بچو کہ جو چیز نکالی گئی، نہیں نکالی گئی، اس کی مثال ہمیں پہلے نہیں ملتی. فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالٌ، کیونکہ ہر وہ چیز جو نکالی گئی ہے وہ
ضلال یعنی گمراہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وإن رآها الناس حسنہ، ہر نیا کام بدعت ہے، گمراہی ہے، اور اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہو، نیک نیتی سے کر رہا ہے، اچھی نیت سے کر رہا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام ہے، ایسا ہونا چاہیے، اس کے بعد اجر مل سکتا ہے ہمیں، لیکن وہ کام اس کی مثال ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، اس کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتی، تو وہ عمل اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں وہ بدعت کہلائے گی اور وہ گمراہی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، سنن الدارمی نے، امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ اتبعوا ولا تبتدعوا، تم پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، صحابہ اکرام کی پیروی کرو، خلفاء راشدین کی پیروی کرو، ولا تتبعوا ولا تبتدعوا، اور اپنی طرف سے کوئی نئے کام نہ نکالو، بدعت اختیار نہ کرو، اپنی طرف سے بدعت نہ نکالو، فقد کفیتم، کیونکہ تم لوگ کفایت کیے جا چکے ہو، یعنی صحابہ اکرام کا وہ عمل، ہر نیک کام تمہارے لیے کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال، صحابہ اکرام کے اعمال اس کے مطابق وہ تمہارے لیے کافی ہیں، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی اس بات کے بارے وضاحت کرتا ہے کہ انسان کو بدعت سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ جو ان تمام اقوال کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نئی بدعت نکالی، کوئی نیا کام نکالا اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، یراها حسنۃ، اس کو اچھا نیک کام سمجھتا ہے اور اس کے اندر اجر و ثواب کی نیت سے اس نے وہ کام کیا ہے، نکالا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس نے گویا یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے اس دین کو پہنچانے میں، لأن اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ فما لم يكن يومئذ دینا فلا يكون اليوم دینا، تو جو اس وقت دین کا حصہ نہیں تھا، یہ عمل دین کا حصہ نہیں تھا، تو آج کے دن بھی یہ عمل دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام کو وہ عمل پتہ نہیں تھا، ان لوگوں نے وہ عمل نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی نکالنے والا نیا طریقہ نکالتا ہے، کوئی نیا عمل نکالتا ہے، اس کی دلیل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے نہ صحابہ اکرام کے عمل سے ملتی ہے، تو پھر وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کا یہ بہت ہی بہترین اور واضح اور دو ٹوک قول ہے کہ جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بدعت انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں، جتنے بھی وہ عمل کرتا رہے، جتنی بھی نیک نیتی سے کرتا رہے، اس کو کوئی عمل نہیں ملے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کا کل قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، وہ لوگ دور ہو جائیں جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ یہ بدعتیوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کام کیے اور اپنی طرف سے اجر و ثواب کی نیت سے کام کرتے رہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی قرآن و حدیث سے، تو اس لیے ہر اس کام سے بچنا چاہیے انسان کو جس کی دلیل قرآن و حدیث سے موجود نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ وہ بدعت، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ نعمت البدعہ، کہ یہ بہترین اور زبردست بدعت ہے تراویح سے متعلق۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے۔ دیکھیے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ بہترین بدعت ہے یا اچھی بدعت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بدعت جو ہے وہ اچھی بن گئی ہے، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے وہ غلط کہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تراویح سے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کہی، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جو ابتدا ہے وہ آخری رمضان میں چند 3-4 دن تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تراویح کی نمازیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا، یہ خوف ہوا، جب صحابہ کرام کا جمع غفیر دیکھا کہ وہ صحابہ کرام جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو فرض قرار دے دے، اور پھر انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتی، یہ کام بہت مشکل تھا۔ تو اس لیے اس ڈر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چوتھے دن تراویح نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کرنے کے لیے باہر نہیں نکلے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت آیا، اور یہ 2-2.5 سال تقریباً دور خلافت رہا۔ اس کے اندر بھی صحابہ کرام مختلف انداز سے اس کے اندر پڑھا کرتے تھے، کوئی 2-3 بندے ادھر پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ادھر جماعت کر کے پڑھ رہے ہیں، کچھ علیحدہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح مسجد نبوی کے اندر تراویح کا یہ سلسلہ رہا کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا تو پھر بھی اسی طرح لوگ پڑھتے رہے۔ تقریباً عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آدھی دور خلافت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پھر یہ ایک احساس ہوا، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے سب لوگوں کو جمع کر دیا کہ ایک امام کے پیچھے اگر سب کو جمع کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے سب صحابہ کرام کو جمع کر دیا، ایک جماعت پوری کی پوری قائم ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے اور یہ ایک خوبصورت منظر دیکھا کہ اس کے اندر دیے بھی جل رہے ہیں، تو پہلے تو دیے نہیں جلا کرتے تھے، تو یہ دیے بھی جل رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور اس کے بعد ایک امام کے پیچھے سارے صحابہ کرام لائن طاری سے کھڑے ہوئے۔ تو ایک خوبصورت منظر دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان كانت هذه البدعة فنعمت البدعة، اگر یہ بدعت ہے تو خوبصورت و بہترین بدعت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعت نہیں ہے۔ اس کی تو دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو قول ہے نعمت البدعہ، تو لغوی معنی کے لحاظ سے لغوی طرف یہ لوٹتی ہے کہ لغوی طور پر اس کو بدعت کہا گیا ہے، نہ کہ شرعی طور پر۔ اس کی مثال ہمیں شرعی طور پر ملتی ہیں۔ بدعت ہی جو اس کا معنی ایک اور، بدعت کا معنی ایک اور یہ کہا گیا ہے کہ جو قریب میں کوئی ایسا عمل موجود نہیں تھا، اس لیے اس کو بدعت کہہ دیا گیا ہے، لیکن حقیقی طور پر یا شرعی طور پر اس کا معنی جو شرعی طور پر لیا جاتا ہے وہ بدعت نہیں ہے، جو مذموم ہے شریعت کے نزدیک، اسلام کے نزدیک۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مائکروفون ہے اور جس کے اندر اذان دی جاتی ہے، یہ پنکھے ہیں، یا مختلف قسم کی جو دنیاوی چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ بدعت کہتے ہیں کہ جو بھی اچھا کام، نیک کام، دین اسلام کا کام جو ہے وہ اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے تو وہ عمل بدعت کہلاتا ہے۔ اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوا بها، ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نہیں کی تو وہ عبادت نہ کرو، وہ عمل نہ کرو، کیونکہ وہ بدعت ہے، وہ عمل جائز نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام نے نہیں کیا تو وہ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل اچھا عمل، نیک عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام نے کوئی نیک خصلت چھوڑی ہی نہیں ہے، کوئی نیک کام چھوڑا ہی نہیں ہے جو نہ کیا ہو۔ تو اس لیے یہ دنیاوی چیزیں جتنی بھی جدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، جو دنیا کے اندر نئی سے نئی چیز آتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ بدعت کے اندر، شرعی بدعت کے اندر شامل نہیں ہوں گی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ
قرآن مجید کے نقاط سے متعلق اور اعراب سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بھی تو بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اعراب نہیں تھے اور اس طرح نقطے وغیرہ بھی نہیں تھے، تو میرے بھائیو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ہیں تاکہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے اندر آسانی ہو، نہ کہ یہ کام نیا ہے۔ اور قرآن مجید تو پہلے سے موجود ہے اور اس اندر کوئی اضافی کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح پڑھا جاتا تھا، بس نقطے اور اعراب نہیں تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ صحیح پڑھنے کے اندر معاون ہے، نہ کہ کوئی نئی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے، نیا عمل نہیں ہے، وہ اسی طرح پڑھا جاتا تھا لیکن اس کو وضاحت کے لیے اعراب لگا دیے گئے، بس باقی پڑھا اسی طرح جاتا ہے، وہ قرآن مجید ہے، اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی الفاظ کا اضافہ کیا گیا، بلکہ وہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو وہ بدعت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ عوام الناس کے اندر ایک اور حدیث کے مطابق ایک شبہ ڈالا جاتا ہے یا اس سے استدلال کیا جاتا ہے بدعت کے اوپر، کہ جو صحیح مسلم کے اندر مروی ہے، من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده لا ينقص من اجورهم شيئا، کہ جس نے کوئی اسلام کے اندر ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اس کے پر عمل کرنے والا اور اس کے بعد جو بھی عمل کرے گا سب کا اجر اس بندے کو ملے گا، اور اس کے اجر میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ ہی اس کے اندر جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے اجر کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو حقیقتاً اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور ان کی بڑی ایک عجیب حالت تھی، بہت فقارات اور فقیر کا عالم تھا، اور ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب بھی ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا افسوس ہوا، اور اب غم کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد ایک صحابی جب دیکھا کہ صحابہ کرام ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کیا اور کوئی صحابی صدقہ کرنے کے لیے نہیں اٹھا، تو پھر رسول اللہ ایک صحابی اٹھے، اور انصاری صحابی تھے، وہ ایک چاندی کے ایک وہ لے کر آ گئے، سرہ جس کو کہتے ہیں کہ پٹولی وغیرہ اس طرح کی، اور وہ لا کر دے دی۔ پھر اس کے بعد سارے صحابہ کرام کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ، کوئی 1 درہم لے کر آیا، کوئی 2 درہم لے کر آیا، وہ مختلف چیزیں لے کر آتے رہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بڑا خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں کسی نے کوئی نیا طریقہ یہ نہیں ہے، حقیقتاً یہ جو مردہ کوئی سنت ہے، کوئی طریقہ ہے، اس کو وہ زندہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن حقیقتاً اس کی اصل موجود ہے، صدقہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اس صحابی نے صرف لوگوں کو یاد دہانی کے لیے اور لوگوں کو ابھارنے کے لیے یہ کام شروع کیا، اس کے پیچھے سارے صحابہ کرام نے کیا، تو جتنے بھی صحابہ کرام نے وہ کام کیا، سب صحابہ کرام کا اجر اس صحابی کو ملے گا، کیونکہ وہ ابھارنے کا سبب بنا، ترغیب دلانے کا سبب بنا، مردہ سنت کو زندہ کرنے کا سبب ملا۔ تو یہ کوئی اس کے اندر دلیل نہیں ہے کہ وہ بدعت حسنہ کر سکتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی نکال سکتا ہے، تو اس کے اندر کوئی اس طرح کی دلیل موجود نہیں ہے، یہ لوگوں کے اندر شبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک اور اثر جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد کے اندر دیکھا، کوفے کی مسجد کے اندر، کہ وہ لوگ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے حلقوں کے اندر اور تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر مختلف جو گٹھلیاں ہوا کرتی تھی اس کے اوپر وہ تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی ایک نئی کیفیت بنا رکھی ہے اور ایک عجیب معاملہ شروع ہو چکا ہے، جو اس سے پہلے صحابہ کرام کے اندر یہ عمل نہیں تھا۔ تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے فجر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد ان کے سامنے یہ چیز ذکر فرمائی۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، اور پھر ان کو جب اس حالت کے اندر دیکھا تو کہا کہ تم اپنی ان کے ذریعے، ان گٹھلیوں کے ذریعے اپنے گناہوں کو گنو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، اور
صحابہ کرام اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لَأَنْتُمْ أَهْدَى مِنْ أَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لَأَنْتُمْ عَلَى شُعْبَةِ ضَلَالَةٍ، یا تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ آگے نکل گئے ہو یا زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یا پھر تم گمراہی کے ایک راستے پر ہو۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ ان سے زیادہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں یا ان سے آگے نکل جائیں نیکی کے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی جماعت سے کوئی بھی انسان قیامت تک وہ آگے نہیں نکل سکتا عمل کے اندر، نیک عمل کے اندر۔ تو یہ حقیقتاً ان لوگوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا تھا اور ہر روز یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو جو بھی کوئی بھی ایسا کام جو ایک وقت مقرر کر دیا جائے یا خاص ایام مقرر کر دیے جائیں، ایک نئی کیفیت بنا لی جائے روزانہ کی کیفیت میں یا ہر ہفتے کے معاملات کے اندر یا ہر سال کے اندر اس کو معین کر دیا جائے، تو پھر وہ کام بدعت کے اندر ہو جائے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی مقصد تھا کہ ان لوگوں نے روزانہ کی بنیاد پر یہ کام شروع کر دیا تھا، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، اور اس بات پر انکار نہیں کیا تھا کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں یا تسبیح کرنے پر انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ گٹھلی کے اوپر تسبیح بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ گٹھلی کے اوپر بھی تسبیح بیان کر لیا کرتے تھے، تو ہاتھوں کے اوپر بھی کرنی چاہیے، ہاتھوں کے اوپر زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی گٹھلی پر کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو اصل ہدف تھا، جو ٹارگیٹ تھا، وہ تھا کہ یہ ان لوگوں نے روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے کی بنیاد پر حلقے ان لوگوں نے لگانا شروع کر دیے تھے، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم تو ہماری نیت اچھی ہے اور ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اور تاریخی کلمات کہے اور کہا کم وکم من مرید لم یبلغہ او لم یصبہ، کتنے خیر کے چاہنے والے ہیں ان کو خیر نصیب ہوتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر وہ کام جو ایک نئی کیفیت اختیار کر لے یا اس کو روزانہ کی بنیاد پر کرنے لگ جائے انسان، تو وہ بدعت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کبھی کبھی یہ کام کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہوگا، اور اگر وہ ہر روز کی بنیاد پر ایک خاص وقت مقرر کر لیا جائے یا خاص دن مقرر کر لیا جائے، ہفتے کے اندر ایسا کر لیا جائے، تو وہ پھر بدعت کے اندر بدعت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت اور بدعت کے اندر تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔